اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، فرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پہ مٹا مجھے کیا غرض نشاں سے۔ خاکدانی عرب کہوں یا سرزمین حجاز، تھا نا ایک شخص جو ابھرا تھا، جس نے اپنے ظہور کو میرے دوستوں ایک اس قسم کا رنگ دے ڈالا کہ انسانیت ماں بے حیرت ہے۔ کچھ کہہ گیا ہو، کچھ نہیں، بہت کچھ کہہ گیا۔ میرے دوستوں، یہ ایسا موضوع ہے جسے چھیڑنے کے لیے موضوعات کی ضرورت ہے۔ بچوں ادھر توجہ ادھر۔ کون تھا، کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، شان کیا ہے، علو کیا ہے، رفت کیا ہے، کمال کیا ہے، مدارج کیا ہے، معارج کیا ہے۔ مت ایک دوسرے سے پوچھو۔ خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کو خالی پڑھتے نہیں، پڑھ کے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے لیے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہتا ہوں سبحان اللہ۔ یہ سکوت میرے دوستوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محفل بڑی پیاری محفل ہے، اس میں ذکر ہو رہا ہے کسی اور کا نہیں، اس کا ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے آدمی انسان بنتا ہے، جس کا ذکر کرنے سے آدمی انسان بنتا ہے۔ بس کی مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ میرے دوستوں، میں یہ کہنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، نہ کہوں ذہن پہ بوجھ ہوگا، دل پہ بھی بوجھ ہوگا کہ کوئی کسی کو اپنا یار بنائے تو صحیح۔ حضرت صاحب، کوئی کسی کو اپنا یار بنائے تو صحیح، لیکن ان یار بنانے سے پہلے جب یار بنانے کا انتخاب کرے تو پھر ایک بار نہیں بار بار سوچے، بار بار نہیں 1000 بار سوچے۔ خاموش مت بیٹھو، آپ کو خدا نے زبان دی ہے،
اللہ کرے کہ یہ زبان آج ایک ایسے عمل سے ہم گنا کہ حاضری کا مقصد پورا ہو جائے. کتنا بولتے ہیں آپ. میرے دوستو، اس طرف جانا نہیں چاہتا. اس حقیقت سے آپ خود آشنا ہے، لیکن بولنا وہی بولنا ہے، گفتگو وہی گفتگو ہے. اللہ الکبیرہ جو یار کی خاطر. اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو طولانی شکل نہیں دوں، اسے اختصار کا جامہ پہنا کے کچھ ایسی باتیں آپ کی حسن سماعت کی نظر کر دوں کہ صلہ ایسا ملے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، آمنہ کا لال راضی ہو جائے. حاضر ہونے والوں، اپنے بخت پہ جتنا بھی ناز کرو کم ہے، فخر کرو کم ہے، اتراؤ کم ہے. کہ آج آپ اگر سن رہے ہیں تو اس کا ذکر سن رہے ہیں کہ جس کا ذکر انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر حمد و شکر ثریا کر دیتا ہے. آج میں بہت خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ اللہ ذوالجلال کے محبوب کی امت کے ایسے عشاق سے مخاطب ہوں جن کے سینوں میں پتھر نہیں، دل ہے، دل ہے، دل. میرے دوستو، خدا را اپنی زندگی کو رائے گاہ میں جانے. اس کے دن، اس کی راتیں، ماہ و سال اس طرح گزارو کہ دنیا بھی بن جائے، قبر بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیں. اگر ہم نے آنے کے مقصد کو پہچان لیا تو یہ یاد رکھو کہ پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو سانس بھی لیں احتیاط سے. اور صاحبان عقل کیا کہتے ہیں؟ تو جو ہے لے سانس، لے سانس، لے سانس، لے سانس، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا. آفاق کی منزل سے توجہ ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت. اسباب لٹا یہاں ہر سفری کا. اسباب لٹا یہاں ہر سفری کا. اللہ کرے کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے جس طرح غلاموں کی گزرا کرتی ہے، عشاق کی گزرا کرتی ہے، چاہنے والوں کی گزرا کرتی ہے، صاحبان طریقت کی گزرا کرتی ہے، صاحبان مروت و مودت کی گزرا کرتی ہے، اور سینے میں پتھر نہیں دل رکھنے والی کی گزرا کرتی ہے. سبحان. ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ یار بنانے سے پہلے ہم ایک بار نہیں بار بار سوچیں گے
تو پھر انتخاب بھی ایسا ہوگا کہ کوئی کہے یا نہ کہے. تو میں کچھ کہنے لگا ہوں، کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ الکبیرہ، خدا یہ کہے گا یہ میرا ہے، میں اس کا. کچھ کے علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان علم یہاں تشریف فرمائے، صاحبان فراست، صاحبان ادراک اور صاحبان شعور آگے ہی یہاں تشریف فرمائے. ان کی موجودگی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ ایک ایک چیز سے آشنا ہیں، خدا کرے میں سمجھ جاؤں، میری زندگی بن جائے، میرے ظاہر میں، میرے باطن میں، افعال میں، کردار میں، خصائل میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تخلیہ میں، تجلیہ میں، سفر میں، حضر میں انقلاب آ جائے. اور سنو، آدمی وہی ہوتا ہے کہ جو زندگی بسر کرے تو کسی کی خاطر نہیں کرے اللہ کبیرہ، اس کی خاطر کرے کہ جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے. میرے اشارہ نہیں سمجھ، آخر کا اشارہ کافی ہے. خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں کچھ کہنے لگا ہوں، خدا را توجہ میری طرف. لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ مبذول کریں کہ کس طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کن کی خاطر بسر ہو رہی ہے، ان کے لیل و نہار کس طرح گزر رہے ہیں اور کس کی خاطر گزر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو، جس نے بھیجا ہے اگر اس کی خاطر زندگی کے لیل و نہار گزرے اور زندگی ساری گزرے تو یہ کمال ہے. سبحان اللہ. اب حضرات علماء کرام کی موجودگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا چاہتا کیا ہے کہ میرے بندے کی زندگی کس طرح گزرے. بولا کس طرح گزرے. تو میرے دوستو بس اتنی بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں. چاہتا ہوں حقیقت مستور نہ رہے، پردہ اٹھ جائے، ہم سب آشنائے حقیقت ہو جائے، شناسائے معرفت ہو جائے. اور معرفت کی طرف اگر میں چلا کہ معرفت ہوتی کیا ہے میرے دوستو، یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ باب مغلق رہے تو بہتر ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے بھیجا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کی چاہت کی روشنی میں زندگی بسر ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے، قبر بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ. اب دیکھیں، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، ہمارا الہ، ہمارا اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، عزتیں دینے والا اللہ الکبیرہ، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی بھٹکے نہیں، میرے محبوب کا غلام ہو کر رہے. اس لیے غلام ہو کر رہے اللہ الکبیرہ کہ میرا محبوب جب راستہ بتاتا ہے تو وہ ایسا راستہ نہیں بتاتا جس پہ چل کر آدمی ذلیل ہو، خوار ہو. وہ ایسا راستہ بتاتا ہے جس راستے پہ چل کر آدمی اللہ کے رحمت الہی سے ہمکنار. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں شروع کر دو کہ جو حضور نبی کریم تاجدار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور انہی کے ہو کے رہتے ہیں، انہیں سے یاری اللہ الکبیرہ قائم رکھتے ہیں، وہ پھر سرخرو ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں اور کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے. اللہ جلال کا ارشاد گرامی ہے. اب توجہ دو. اب اطاعت رسول کے حوالے سے خدا کا فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے، اور اطاعت رسول اور اللہ الکبیرہ حضور نبی کریم کی تقلید کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس میں کون سا راز ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن
الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بس مختصر یہ کہ میرے محبوب کو یار بناؤ تو صحیح، اپنے سر کا تاج بناؤ تو صحیح، اپنا رہنما بناؤ تو صحیح، اپنا مقتدا بناؤ تو صحیح، اللہ اور اپنا مرشد بناؤ تو صحیح، اپنا شاہ بناؤ تو صحیح. سبحان اللہ. اور جب میرے محبوب کو اپنا بناؤ گے، میرے محبوب سے یاری قائم کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کہے نہ کہے، میں خدا ہو کر یہ کہوں گا کہ آپ میرے ہیں یا تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے دوستو، حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کی محبت کے چراغ کو اپنے سینے میں جلا کے شارع حیات گامزن رہو، کامیاب رہو گی، کامیاب رہو گی، کامیاب رہو گی. اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں مصطفیٰ کی رضا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن زندگی آمد برائے بندگی کا معنی و مفہوم و مقصد یہ ہے اللہ والکبیرہ کہ خدا کے بھی ہو کے رہو، مصطفیٰ کے بھی ہو کے رہو. میری بات سمجھے نا؟ نہ مصطفیٰ کا در چھوڑو نہ خدا کا در چھوڑو. خدا کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کریم کے در کو نہیں چھوڑو گے اور خدا کے در کو نہیں چھوڑو گے اور مصطفیٰ کریم کو اپنا یار بنا کر زندگی بسر کرو گے اور حضور سے محبت روا رکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا من احبنی کان معی فی الجنہ. سبحان من اللہ. احبنی کان معی فی الجنہ. حضور نے فرمایا میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے محب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کو بغیر جاؤں گا ہی. میرے دوستو، آج جس مرکز میں ہم بیٹھنے کے شرف سے آشنا ہیں اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں، میں گناہگار آپ کا خادم، آپ کا غلام جو یہاں پہنچا ہوں. یہ مرکز، اس کا قیام کس کے توسل سے ہوا؟ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یا اعلیٰ حضرت غوث الامت قطب عالم محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے. انہوں نے کس کو بٹھایا؟ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے. آپ اس سے خوب آشنا ہیں. مجھے تحریص و ترغیب دلانے کی چند ضرورت نہیں ہے. ایک مرد مجاہد تھا، ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا اور واقعی پیر تھا، واقعی درد والا تھا، الہاہ والا تھا، تضرع والا تھا، خشوع والا تھا، عجز والا تھا، انکسار والا تھا. میرے دوست عالم تھا اور متبع، ہر ایک کا خیال رکھنے والا تھا، جس کی زبان میں زندگی بھر لفظ تو وہ نہیں ہے اور لفظ تو تلفظ نہیں ہوا اس کی زبان سے. ہر ایک کا یار تھا، ہر ایک کا غم گسار تھا، ہر ایک کا رازدار تھا. کون تھا؟ سفیر عشق رسول تھا. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ فقط وہ درویش، وہ ولی اللہ نام کا سفیر نہیں تھا، خدا کی عزت کی قسم عشق رسول کا سفیر تھا، محبت رسول کا سفیر تھا. زندگی بھر عشق رسول کے موتی تقسیم کرتا رہا اور حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم کی محبت کے جواہر پارے لٹاتا رہا. جو بھی آتا رہا اس نے اپنے گھر کا پتہ نہیں دیا تو مصطفیٰ کے در کا پتہ دیا. خدا ان کی مزار اقدس پہ ہزار ہا رحمت نازل فرمائے، ہزار ہا رحمت نازل فرمائے. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک ان کے نقش قدم پہ چلے. جو بھی ہم میں سے ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا. انہوں نے ساری زندگی، آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ کس چیز کا درس دیا. جو بھی آیا اس شیخ کامل نے، اس صاحب عز و شرف نے اگر درس دیا
تو آمنہ بلال کے عشق کا درس دیا، امام الانبیاء کے عشق کا درس دیا. خود بھی عاشق تھا، چاہتا تھا کہ آنے والا بھی عشق کے موتی اپنے ساتھ لے جائے. پھر ان کے شہزادگان والا تلوار، ان کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں ان کی اولاد ہے. پھر ان اولاد میں کس کس کا میں نام لوں؟ ایک صاحب کرامت ہے، صاحب ولایت ہے، اور صاحب شان ہے، صاحب مقام ہے، صاحب شرف ہے، اور صاحب درد ہے، صاحب وفا ہے، صاحب حیا ہے، صاحب صدق ہے، صاحب صفا ہے. میں اس وقت نام لینا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کا جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. کون ہے؟ مجھے کہنے دیجیے کہ واقعی غلام محی الدین ہے. واقعی غلام محی الدین ہے. اب اشارہ میں اپنے والد کی طرف نہیں کر رہا ہوں، اشارہ میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی طرف کر رہا ہوں. وہ محی الدین عبد القادر تھے، تو یہ غلام محی الدین ہے. تو خداوند کریم ان کا غلام بنائے رکھے اور نیری سرد علی سرکار کا سایہ ان پہ ہمیشہ خدا قائم رکھے. اور آپ سب کی آرزو خدا کو، یہ وہ ہستی ہے کہ آج انہیں کوئی پہچانتا نہیں، نہ ان کے مقام سے کوئی میرے دوستوں آشنائی کی لذت سے شناسا ہے. بس اتنی بات یہ کہوں کہ آج یہ لوگ ہیں، اگر نہ ہوئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ کمی ہم محسوس کریں گے کہ ہم جس کا آدمی کوئی بیان ہی نہیں کر، جس کے حوالے سے کوئی کلمات تلفظ نہیں کر سکتا. تو آج یہ لوگ صاحبزادگان والا تبار جو حضور نبی کریم کی عشق کے موتی تقسیم کر رہے ہیں، ان سے استفادہ کرو، ان کے پاس آؤ، فیض اٹھاؤ، انہیں دیکھو، بار بار دیکھو، ان سے دعائیں کرواؤ اور فیوز و برکات کے موتی لے کر مراجعات کرو. کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے. واقعی غلام محی الدین، صاحبزادہ غلام محی الدین مرشد بھی ہے، پیر بھی ہے، راہبر بھی ہے، مقتدا بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اور غلام حبیب کردگار بھی ہے. خدا ان کے وجود باوجود و باکرامت کی حفاظت فرمائے. ان کے دیگر برادران عالی مقام اور آپ سب حضرات جتنے بھی بیٹھے ہو، چھوٹے ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، سب میرے سر کے تاج ہو. میں آپ سب کا خادم ہوں، میں آپ سب کا غلام ہوں. میں پیر بن کر نہیں آیا، نہ پیر بننے کا شوق ہے، نہ جانے فضل ربانی کے ساتھ قبر میں کیا حال ہوگا، لیکن میں آپ کا خادم بن کے آیا ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو تھا، دعا گو ہوں، دعا گو رہوں گا، اور یہ امید لے کر مراجعت کروں گا کہ آپ بھی جب بھی اللہ الکبیر بارگاہ قدس، بارگاہ الہیہ میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے اس ساتھی کو دعا میں یاد رکھیں گے. میرے دوستو، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. پیار یہ اس کو دوام ملنا چاہیے. ہم آپ سے پیار کریں. آپ یہ علماء ہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں علماء کی جوتی میں بیٹھنے والا انسان ہوں. علماء کے ساتھ پیار کریں. یہ پیار آپ کو بخدا ایک ایسی منزل پہ پہنچا دے گا جس کی کوئی مثال نہیں دے سکے گا. تو میرے دوستو، خدا را قرآن سے محبت رکھو، صاحب قرآن سے محبت رکھو، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرو. اور پھر کچھ عرصہ پہلے ایک عظیم المرتبت شخصیت، دانائے راز، دمساز، اس علاقے کے لیے جن کا وجود باعث بہار تھا، باعث خیریت، باعث خیر تھا، باعث برکت تھا، جنہیں دیکھ کر قلبی سکون محسوس ہوتا تھا، ایجان کو کافر ہو جاتا تھا، دل خوش ہو جاتا تھا، اور ان کا دیکھنا، ان سے ملنا، یہ عمل تعریف قلب کا سامان بن جاتا تھا. جناب محمد رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پہ خدا ہزارہا رحمت نازل فرمائے. وہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے برادر اکبر تھے اور ان کے تایا جی تھے. خدا ان کی قبر کو بقع نور بنائے، ان کی قبر کو خدا تا حد نظر وسیع و کشادہ فرمائے. واقعی فقیر تھے، واقعی اللہ والے تھے.
عجز کا پیکر تھے اور درد کا مجسمہ تھے. الہا و تضرع ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا. ہر ایک کے خیال رکھتے تھے. جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے. جتنے الفاظ ان کے حوالے سے زبان سے تلفظ کیے جائیں میرے دوستو کم ہیں. بس اتنی بات یہ کہ واقعی وہ اللہ والا بھی تھا، مصطفیٰ والا بھی تھا. وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. خدائے بزرگ و برتر ان کی قبر انور کو تا حد نظر وسیع و کشادہ فرمائے اور پھر جنت الفردوس، جنت النعیم میں خدا انہیں جگہ نصیب فرمائے. وہ مجھ سے ملا کرتے تھے. وہ میں نے انہیں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے. بڑے قریبی ہمارے مراسم تھے، تعلقات تھے سب سے. اس آستانے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے قریبی مراسم تھے، ہیں اور رہیں گے. تو میرے دوستو کتنے پیارے تھے، بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر مجھے پیارے ہوں یا نہ ہوں، میرے شیخ محی الدین غزنوی کو بہت پیارے تھے. دیگر اولیاء کاملین کو بڑے پیارے تھے، کیونکہ ان کی زندگی عشق رسول میں بسر ہوتی تھی. تو خدائے بزرگ و برتر سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدایا قبر میں جائیں. قبر میں جب اس وقت تو عالم برزخ میں ہے، صبح قیامت تک خدا انہیں کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے. اور میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے، آنکھیں کھولیں گے تو مصطفیٰ کریم کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. حضور اپنے سینے سے لگا کے یہ کہیں گے واقعی تم میرے غلام. تو خدا کرے کہ ہماری زندگی بھی علماء کرام نے جس طرح زندگی بسر کی، ان کی بسر کی ہوئی زندگی کے عین مطابق ہماری زندگی بھی بسر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا ہم سب کو بعمل بنائے، صالح بنائے، پرہیزگار بنائے. آپ تھوڑا سا 1-2 منٹ ذکر ہوگا، لیکن میں ذکر کرواؤں گا، لیکن آپ نے جواب دینا اس طرح جواب دیں جس طرح حضور نبی کریم کے غلام دیا کرتے ہیں، حضور نبی کریم کے عاشق دیا کرتے ہیں. زیادہ دیر ذکر نہیں کرواؤں گا، 3-4 مرتبہ کرواؤں گا، لیکن آپ کے جواب کا محتاج ہوں. اس طرح جواب ملنا چاہیے کہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. لا